اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوسری بگننگ کرتے ہیں تھوڑی۔ بولر تھا فاسٹ، فل آرم، ہارڈ ورکر۔ 3-4 گھنٹے مسلسل بالنگ کرنی ہے۔ جب آنکھوں میں دکھائی دینا بند ہو جائے نا، دھند چھا جانی ہے، پھر میں نے گیند چھوڑ دی۔ گیند میں اپنی لے کے آتا تھا، کوئی نہیں تو دیتا ہی کوئی نہیں تھا میں ٹھیک ہے، نہیں تو نہ مذاق چنا کیا ہے، گنڈا مال لے آئے گا، پرانی ہو جائے تو گنڈا مال لے آئے گا۔ تو میں نے گنڈا مال کے آئے نا، پھر شکایت لاپا جی گنڈا مال کے آئے تھا۔ گیند کیا تو انہوں نے مذاق، لیکن کچھ تو اس کو نے پالش ہونا تھا نا۔ یہ مجھے کبھی بھی کہ اٹیک نہیں کراتے تھے مجھ سے۔ کہ 2-3 بالر بھگتا کے پھر مجھے گیند دینی، اتنی دیر میں کہ کھڑا ہو گیا نا، میں ویسے ہی کہ وہ چیز نہیں رہتی فاسٹ بالر کی۔ تو میں نے اگر کہنا بھی، جنہوں نے کہنا یار وہ تو زور لا لو کہ تو کڈ ہی لے گا، اینا کو کتوں نکلنی، یہی تھا ان کا بھی، آپ تو نکال لو گے، کتوں کڈ گے، یہ تھا۔ حتیٰ کہ میں نے دل برداشتہ ہو کے کیپنگ کرنی شروع کر دی، ٹھیک ہے، کیپنگ بھی میں نے کی۔ لیکن وہ کیپنگ میں کیا ہوتا تھا، نیا تھا تو کدی آیا انگل تو ساتھ لگ جانی، کدی ادھر لگ جانی، تو ہفتہ بیٹھے رہنا۔ تو پھر میں نے کیپنگ چھوڑی، میں نے پھر بالنگ پکڑی۔ تو پھر میں نے شارٹ پچ مارتا تھا میں، اور جب انہوں نے پچ بنائی تو پچ بھی اتنی چھوٹی کہ آپ شارٹ پچ ماریں وہ کچی زمین پہ اڑے۔ میں نہ دیا منتا کرتا رہا، میں یار میں اٹا لا دینا، میں تھوڑے جہے اوکھے منگ کے پیسے لا دینا تھا، یار 1 فٹ اور ودا دیو۔ بنائی پہلے آدھی ہے 12 فٹ کی، اس کے بعد اور 2 فٹ کٹا دو، تو پھر بھی 1 فٹ کا جو راؤنڈ ہوتا تھا نا، وہاں سے اٹھا کے میں یہاں سے نکال لیتا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ ڈرتے ہوتے تھے، وکٹیں نیٹ کے پار جاتی ہوتی تھی، میری وکٹ اٹھتی ہوئی نیٹ کے پار۔ نیٹ کتنی دور لگا ہوتا ہے، عموماً چلی جاتی ہوتی تھی۔ تو یہ تھا میرا کرکٹ کا حال۔ انڈر-19 میں لاہور نام آیا، میرا اور مقصود کا نام تھا۔ بات کی، اس وقت سپورٹس کو اتنا کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، انہوں نے مجھے ڈاکٹر اسلم کے پاس لگا دیا کہ یہاں پہ تم میڈیسن کا سیکھو۔ اس وقت اور مجھے کیا ہوا کہ اس وقت خرچے کی کافی پرابلم ہوتی تھی، اور وہاں پہ میرے نا 30 35 20 شروع ہو گئے۔ اس وقت 20 بڑے تھے، تو میں تھوڑا خود مختار ہوا 10ویں کے بعد، 10th کے بعد۔ تو وہاں پہ میں تقریباً 3-4 سال میں نے کام کیا ہے۔ تو آج بیٹھے ہوئے تھے مما کے پاس، تو مما کہہ رہی تھی تم نے اتنی محنت کی ہے، کوئی سند وغیرہ تو نہیں نا ملی تمہیں میں نے کہا امی اب مجھے سند کی کیا ضرورت ہے، میں نے کوئی نوکری کرنی ہے یا میں نے کوئی پیسہ کمانا ہے اس سے، میں تو یہ فی سبیل اللہ کر رہا ہوں۔ تو امی ویسے تو یہ تو پوچھنا آپ کو اس وقت چاہیے تھا جب مجھے 10ویں کے بعد ہسپتال میں لگوایا تھا، تو یہ نہیں پوچھا تھا کہ میرے بیٹے کو کہاں لگا دیا تم نے کہ جہاں سے آپ کو سنت بھی نہیں ملنی، وہاں لگوا دیا تم نے۔ اس وقت یہ پوچھنا تھا یا مجھے بتانا تھا۔ اب تو ویسے ہی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، پھر کہتے ہیں نا بھی اسی نہیں بدلنا، انہیں نہیں بدلنا۔ اور جو ایک چیز میں بہت میرا انالائز ہے، جو خدا سے نہیں ڈرتا، وہ دنیا سے اور لوگوں سے بہت ڈرتا ہے۔ میں نے یہ تجربہ کیا ہے، اور یہ خدا کا اصول بھی ہے کہ جو لوگ خدا سے نہیں ڈرتے نا، جتنی مرضی ان کو ڈراوے دے لیں، جتنا مرضی ان کو سائن مل جائیں، میریکل دیکھ لیں، نہیں ڈرتے۔ لیکن جب بندے آ گئے یا فوج آ کے بیٹھ جائے نا، تو 2 منٹ میں سیدھے میں ان کو خدا سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سزا دلاتا ہے نا، پھر وہ بندوں سے ہی دلاتا ہے، کہ انہوں نے فطرت ہے۔ مائی beloved mom is with me. Inshallah, the soul will return to the blue back again after when you bury him with the respect.
very hard. I know deep inside all everything. I just write down. I don't have to even inquire even understand already what happened. But this is something like a deep secret between me and my God. If He tell me to inform, I will inform. Okay, because some things you cannot be informed, even though for justice even it's a danger for the peace of the earth. It's a danger for the peace of the people. That's why. Otherwise, we know all. Yeah, I love you all. اور جو بھی آپ لوگوں نے کیا ہے اب اس کو بھگتے آپ، ٹھیک ہے نا، بھگتنا ہی ہے نا بھائی. جو انسان آپ دیکھیں نام رکھنے سے یا اس کا کوئی دن اچھا آ جائے، جو اس دن پیدا ہو گئی، تو بھائی میرے یہاں پہ سب چلتا ہے. اب میں نے عرفہ کا نام آمنہ رکھنے کی کوشش کی تھی، 8 دن میں کہتا رہا کہ میں نے یہی رکھنا نام. کہا نہیں، ہم نہیں رکھنا عرفہ. ٹھیک ہے. جو بلا نہیں آیا تھا اس کا نام بھی میں نے نہیں رکھا تھا، وہ بھی ٹام تھا، تو میں نے اس کو ٹومو بنانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. یہ پڑھے لکھائے سکھے ہوئے لوگ نے یہ آپ کو پیچھے لگا کے آپ کو جہنم کی آگ میں تو لے جائیں گے، لیکن آپ کا فلاح نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور میری بہنوں کو جو یورپ میں ہے، جو آپ کہتی ہیں کہ فریڈم کے نام پہ بڑا کچھ ہوتا ہے، تو کیا فریڈم میں باپ کے حقوق نہیں؟ اس کو نہیں پوچھنا بھی آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے آپ کورٹ تک نہیں جا سکتے. کوئی ایسی چیز ہوگی نا جس کی وجہ تو ہوگی کہ آپ کورٹ تک نہیں جا سکتے، کسی بھی کورٹ میں کہیں پہ بھی. اور کچھ تو وجہ ہوگی. آپ ذرا اگر آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہے، اگر آپ اتنی سچی ہیں، میری بیٹی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، تو آپ اس کی ذرا تحقیق کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے. اللہ حافظ.